Assalamu alaikum, Dr. Sahab. My name is Sunil Salim. I'm from Lahore. My profession is call center agent. کیا آپ نان مسلم ہیں؟ Yes, I'm a non-Muslim. I'm a Christian. Go ahead. Okay. So my question is کہ سورہ التوبہ چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 31 کے اندر آیا ہے کہ انہوں نے اپنے ربیس کو اور مشیخ کو اللہ کے سوا اور مسیح کے سوا خدا بنا لیا. اور سورہ ترمذی کے اندر چیپٹر نمبر 47 حدیث نمبر 147 کے اندر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہاں پہ اس کی تلاوت کی تو وہاں سے المسیح لفظ غائب ہے. تو کیا مسیح خدا ہے؟ کیونکہ قرآن اسے کہہ رہا ہے کہ ان کے مسیح اور اللہ کے سوا انہوں نے اس کو خدا بنا لیا. اور اگر مسیحوں نے اپنے ربیس کو خدا بنا لیا تو آج مسلمانوں نے بھی تو اپنے بابوں کو خدا بنا لیا ہے. تو پھر ان میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ تھینک یو. اپنا رب مانا ہوا تھا. سورہ التوبہ کی آیت نمبر 31 اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو اور جوگیوں کو، راہبوں کو، صوفیوں کو اپنا رب مان لیا تھا اللہ کے مقابلے پر. اور اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے جامعہ ترمذی کے اندر جو شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں تقلید کے خلاف کوٹ کی ہے کہ عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، جو مشہور فیاض حاتم تائی کے بیٹے تھے. پہلے نصرانی تھے تو کہنے لگے یا رسول اللہ قرآن میں ایک آیت ایسی ہے جو مجھے کھٹکتی ہے، مجھے اس کا فہم سمجھ نہیں آیا کیونکہ میں خود نصرانی تھا، ہم نے تو کبھی اپنے علماء اور بزرگوں کی پرستش نہیں کی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اپنے علماء اور جوگیوں، صوفیوں، راہبوں کے کہنے کے اوپر اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام اور حرام کردہ کو حلال نہیں ٹھہرا لیتے تھے ان کے فتووں کے اوپر؟ تو انہوں نے کہا ایسا ہی تھا یا رسول اللہ. تو فرمایا یہی تو ان کو رب بنانا ہے. اب اس سے کیا مسئلہ کلیئر ہوا کہ قرآن و سنت کے دلائل کے مقابلے پر آپ نے بزرگوں کی بات نہیں ماننی، ورنہ آپ انہیں خدا مانے ہوئے ہیں کیونکہ شریعت کا کسٹوڈین تو خدا ہے یا اس کے بہاف پہ اس کا پروفٹ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور دوسرا یہ بھی پتا چلا یہ جو آپ کو کہانیاں کراتے ہیں نا علماء سے پوچھ پوچھ کے چلیں. اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ علماء جو فرما رہے ہیں نا وہ قرآن و سنت سے پوچھ پوچھ کے چلنا ہے. کیا مولوی صحیح ہے کہنا کہ نہیں؟ آگے سے تو ادیب نے حاتم کو چاہیے تھا نا کہ یا رسول اللہ میں کوئی عالم دین تو نہیں تھا اس وقت، میں کیسے دیکھتا، یہ تو علماء کا کام ہے. اس کا مطلب مولوی جو بتائیں ریفرنس چیک کرنا ہے. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں ہاں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. یہ اللہ کے نبی خود فرما رہے ہیں کہ ادیب نے حاتم تجھے کر لینا چاہیے تھا غور کہ کتابوں میں کیا نازل ہوا ہے اور بابے تیرے کچھ اور کہہ رہے ہیں. ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. اے نبی ان سے فرماؤ اگر قرآن کو نہیں مانتے لاؤ جو تمہارے پاس کوئی کتابیں موجود ہیں نا ان میں سے مجھے بتا دو کوئی اس قسم کے شرکی عقائد اس میں لکھے ہوں یا انبیاء کے آثار، کوئی احادیث چلتی ہوں، سنت کا علم ہو اگر تم سچے ہو. ایتونی بکتاب من قبل ھذا، کتاب کا ذکر بھی آ گیا، او اثارۃ من علم، اور علم کے آثار، کتاب بھی اور علم بھی. اسی کو میں نے علمی کتابی کر دیا کہ نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی. کہنے کتنے لکھا ہے جی سورہ احقاف میں لکھا ہوا ہے. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ جی مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. جی جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے، آؤ نا داڑھ تلے. ہاں ویسے تو آپ کہتے ہیں جی دیکھیں جی ڈاکٹر اقبال نے تو حدیث کا ترجمہ کر دیا شعر کے اندر. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یہ ترجمہ ہے مسلم شریف کی اس حدیث کا جو مشکات میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا اور اس کی وجہ سے زوال پذیر کرے گا. مستقبل کی خبر تھی لیکن ڈاکٹر اقبال کے زمانے میں یہ سب کچھ ہو چکا تھا، انہوں نے اسے ماضی بنا دیا. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تو سرکار ڈاکٹر اقبال جو حدیث ترجمہ کرتا ہے تو انجینئر صاحب نہیں کر سکتے؟ میرے دیکھ لیں یہ
سارے جتنے اشعار اور سلوگن ہیں یہ احادیث کے ترجمے ہیں. یہ عدی بن حاتم کی جو حدیث اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، یہ اس کا ترجمہ ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. اگرچہ بابے اسی خدا کو مانتے ہیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں مانتے جو کتابوں کے اندر آئی ہیں. اور نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. کہتے ہیں نہیں علمی کتابی، بھائی وہ اس کی صفت ہے ہم مسلم ہیں. علمی کتابی اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن میں ہے ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم. اور المستدرک للحاکم میں حدیث ہے، اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور تمہارے نبی کی سنت. تو کتابوں کے حوالے حضور کر کے گئے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور غدیر خم پہ صحیح مسلم میں 4 احادیث ہیں. قرآن کو پکڑ لینا، اس میں ہدایت ہے، نور ہے، یہ اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. اور دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہے، ان کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. یہ جملہ 3 دفعہ آپ نے ریپیٹ کیا. اللہ کے فضل سے اس پلیٹ فارم سے توحید بھی قرآن کی بیان ہو رہی ہے اور اہل البیت کا بھی دفاع ہو رہا ہے. باقی سب نے ٹکڑوں میں دین لیا ہوا ہے. کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر فرقہ خوش ہے جو اس نے ٹکڑے کا دین لیا ہوا ہے. یہاں پہ ٹوٹیلٹی میں دین بیان ہو رہا ہے. اہل حدیث نے توحید بیان کی قرآن والی، اہل بیت پہ آگے ان کی موت ہو گئی. اہل تشیع نے اہل بیت کا دفاع کیا، اگرچہ اس میں غلو بھی کیا لیکن دفاع تو کیا، لیکن توحید کے معاملے میں آگے موت ہو گئی. اہل البیت کے ساتھ وہ عقیدے منسوب کر دیے جو اللہ کا حق تھا. یہ وہ پلیٹ فارم ہے جہاں پہ کبھی ریڈ لائن کراس نہیں ہوتی. ہاں، توحید گج وج کے بیان ہوگی اور اہل البیت کا بھی دفاع ہوگا لیکن کوئی ریڈ لائن کراس نہیں ہوگی.